آپ کو کون چھوڑ کے چلا گیا تھا؟ آپ کو اس کچرے میں کون ڈال کے چلا گیا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے میرا بیٹا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ 80 سال کی عمر ہوگی اس کی، اور اس کا بیٹا اسے چھوڑ کے کچرے میں چلا گیا۔ کیا اس دن کے لیے اس نے پالا ہوگا؟ کیا اس دن کے لیے اس نے اپنا دودھ پلایا ہوگا؟ جب جاڑے ہوتے ہیں نا، تو ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے چپٹا کے کبھی بھی اسے جاڑا نہیں لگنے دیتی ہے۔ خود گیلے میں سوتی ہے، اسے کبھی گیلے میں نہیں سلاتی ہے، ہمیشہ اسے سوکھے میں سلاتی ہے، کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتی ہے۔ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ میرا بیٹا مر نہ جائے، میرا بیٹا مر نہ جائے۔ اس کی پرورش کے لیے، اسے پالنے میں اس کے ماں باپ رات دن ایک کر دیتے ہیں، اس کے لیے کماتے ہیں، اس کے لیے رات و دن ایک کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن اس کا پیٹ پالتے ہیں، اس کو اچھا پہناتے ہیں، اس کو اچھا کھلاتے ہیں۔ لیکن ایک دن وہی بیٹا اپنے ماں باپ کو ایسی سزا دے گا، سوچنے میں بھی نہیں آتا ہے کہ جو ماں باپ بچپن سے اپنے بچے کو اچھی طریقے سے پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، لیکن ایک دن وہی بیٹا کچرے میں پھینک کے چلا جائے۔ وہ ماں بیان کرتی ہے، روتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے پھینک کر چلا گیا، لیکن کہتی ہے کہ نہیں، میرا بیٹا مجھے چلا تو گیا، اس کی کوئی مجبوری ہوگی، لیکن وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اسے تو اپنے بیٹے کے اندر محبت نظر آتی ہے۔ وہ پھینک کر چلا گیا، پھر بھی وہ کہتی ہے میرا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچے کو اتنی تکلیفوں سے پالتے ہیں، ان کا حق یہ بنتا ہے کہ ان کی جب تک زندگی ہے ان کی سیوا کریں، ان کی خدمت کریں۔ اگر ان کی سیوا کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، تو یاد رکھیں کسی چوکھٹ پہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دربار میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور آپ کے ماں باپ اگر آپ کے لیے دعا کر دیں گے تو وہ دعا باب اجابت سے ٹکرائے گی اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ کے حق میں جو بھی دعا کریں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ تو یاد رکھو، اگر جس کے بھی ماں باپ زندہ ہیں نا، تو اپنے ماں باپ کی دل سے خدمت کرو، ان کی سیوا کرو۔ ماں باپ اپنے بچے کی پوری زندگی سیوا کرتے ہیں، پوری زندگی انہیں پالتے ہیں، لیکن ایک دن آتا ہے جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر انہیں کیا ملتا ہے؟ دنیا میں تو انہیں کوئی لالچ نہیں ہوتا، دنیا میں تو وہ اپنی اولاد کے لیے کماتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے اکٹھا کرتے ہیں۔ ایک دن وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو اولاد کیا کرتی ہے؟ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، پھر جمعرات کی جمعرات فاتحہ۔ پھر اولاد سوچے کہ سورہ یاسین شریف پڑھ دیں، قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے اپنے ماں باپ کو بخش دیں۔ بہت سی اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں، سال بھر ان کی قبروں پہ نہیں جاتی ہیں۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے، ہمیشہ کے لیے ان کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے کوئی ماں باپ بھی تھے، ہماری کوئی سیوا کرنے والا بھی تھا، ہمارا کوئی نام الاپنے والا بھی تھا، ہر وقت ہمارے ہی ترانے گاتے تھے، ہر وقت ہمارا ہی نام لیتے تھے، میرا بیٹا یہ، میرا بیٹا وہ۔ اپنی اولاد کے لیے ماں باپ کیا نہیں کرتے؟ اولاد ان کو اتنا دکھ کیوں دیتی ہے؟ اولاد اپنے ماں باپ کو کیوں بھول جاتی ہے؟ ان کی عزت و عظمت کیوں نہیں کرتی ہے؟ جبکہ کھلا ہوا ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے تبھی جنت آپ کو ملے گی، اور اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے نا تو جنت کا منہ تک نہیں دیکھو گے۔ ایک ماں تھی، وہ اپنے بیٹے سے ناراض تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں۔ حضور کا زمانہ تھا، لڑکے کی جان اٹکی ہوئی تھی، لڑکے کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ لوگ حضور کے پاس گئے کہ حضور اس کی جان نہیں نکل رہی۔ حضور آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کی ماں کو بلایا، پتہ چلا اس کی ماں اس سے ناراض ہے، ناراضگی کی وجہ سے اس کی جان اٹکی ہوئی ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے معاف کر دو۔ اس کی ماں نے کہا میں نہیں معاف کرنے والی، میں نہیں معاف کروں گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک تم اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرو گی نا، جب تک اس کی جان نہیں نکلے گی۔ پھر اس ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اس کی فوراً جان نکل گئی۔ تو ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آج پیروں کی چوکھٹ پہ جا کے اپنی جنت تلاش کر رہے ہو، اپنی دعائیں قبول کروا رہے ہو۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو دنیا میں کسی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، اگر ماں باپ کے نافرمان ہو کہیں بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر ماں باپ کے فرما بردار ہو تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی سیوا کرو۔ جس طریقے سے ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں نا، چھوٹے پر
نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، گھماتے ہیں، ٹہلاتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، تو پھر اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے پھر اسے شرم کیوں آتی ہے؟ ماں باپ کی تو کوئی تمنا نہیں ہوتی ہے، ماں باپ کی تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ خوش رہے، ہمارا بچہ خوش رہے، آباد رہے، سلامت رہے۔ لیکن اولاد کو سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے ماں باپ ہمیں پالتے تھے، جس طریقے سے ہماری سیوا کرتے تھے، تو ہمارے وہ ماں باپ ہیں، اب ہمیں چاہیے اب ہم سہارا بنیں ان کا، اور ماں باپ کو ہر سکھ دیں، کیونکہ جس طریقے سے ہماری وہ خدمت کرتے تھے ہم بھی ان کی خدمت کریں، کیونکہ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کے اندر وہ ذہن بھی نہیں رہا، اب ان کے اندر وہ دماغ بھی نہیں رہا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، جھڑپتے ہیں کہ ہر وقت بکوات کرتے رہتے ہو، ہر وقت بولتے رہتے ہو، جو من میں آتا ہے وہ بولتے ہو۔ تو یاد رکھو جب 50 کے اوپر عمر جاتی ہے نا انسان کی، تو اس کو بچپن کی طرف وہ لوٹ جاتا ہے، وہ بچپن کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا دماغ، اس کا ذہن بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بھی نہ بولیں، اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے اونچی آواز میں بول دیا، یاد رکھیں آپ کی دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے۔ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، کبھی بھی ناراض نہ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے